بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو باتیں، کوئی اور بات شروع کرنے سے پہلے عرض کرنا یہ ضروری معلوم ہوتی ہے۔ ایک تو جو کچھ آپ سے عرض کرتے ہیں اگر یہ سمجھ میں نہ آتا ہو تو بالکل وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے، بڑی بری بات ہے۔ اور اس وقت میں کوئی مفید کام کرنا چاہیے۔ بارہا ایسے ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، تو ہم نے ان سے یہی عرض کیا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان باتوں کو سمجھنا کون سا ضروری ہے۔ اتنی دیر بیٹھ کے آدمی تلاوت کرے، اللہ کو یاد کرے، کوئی اور کام کرے تو اس کا فائدہ ہے۔ بات سمجھ میں نہ آئے تو یہ بولنے والے کے لیے بھی بڑی شدید کیفیت ہوتی ہے۔ بات کرنے والا کرے اور کوئی سو رہا ہو تو یہ اس سے پوچھیں جو بات کر رہا ہوتا ہے۔ پروفیسرز جو کالجز میں پڑھاتے ہیں ان سے پوچھیں کہ خاص طور پہ شام کی کلاسز جو ہوتی ہیں تو بچے دوپہر کو کھانے کے بعد کچھ آرام، ریسٹ، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ فرانس کے باشندے ہوں اور ہم آپ سے پنجابی اردو میں بات کریں تو بڑی شرمندگی ہوتی ہے۔ تو اس وقت کو کسی اچھے مصرف میں لانا چاہیے۔ اس کی ایک دوسری مثال اس پچھلے سال کا اعتکاف بھی تھا۔ صاحب نے آ کے کہا کہ ڈاکٹر عبدالسلام پوچھتے ہیں کہ کتنا پڑھے ہوئے، پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی کہیں اور بیٹھ جاؤ، چلے جاؤ۔ تو آخر پہ جاتے ہوئے ایک صاحب نے کہا کہ وہ صحیح کہتے تھے۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہنے کہ یہاں رہنے کا فائدہ نہیں، بات ہی سمجھ میں کوئی نہیں آئی۔ تو ہم نے کہا یہی فرق ہوتا ہے ڈاکٹر میں اور ایک مریض میں، جو وقت سے پہلے بتا دیتا ہے کہ یہ ایک تو بات یہ ہے کہ اگر نہ سمجھ میں آئے بات تو کوئی ایسی بات ہے بھی نہیں اول۔ دوسرے یہ کہ بعض دوست مٹھائی، پھل، اب ڈرائی فروٹ یہ چیزیں لے آتے ہیں، یہ احسان ہوگا، یہ نہ کیجیے، ادارے کے ساتھ نہیں کیجیے۔ آپ کوئی اچھی کتاب خریدے، وہ ڈونیٹ کرے، بہت اچھا ہے، ہماری آئندہ نسلوں کے کام آئی۔ آپ مدرسے میں بچوں کے لیے گرم کپڑے لا دیں، یہ بچوں کے کام آئے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ فرد بن جاتا ہے، ادارے تباہ ہو جاتے ہیں۔ افراد میں بشر ہوتے ہیں نا، انسان، تو اشیاء، پیسہ، اس کی طلب یہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ دنیا بڑے دبے پاؤں داخل ہوتی اور وہ پورا ایک نظام کھڑا کر دیتی، اور فرد اگر امانت دار ہو تو چلو پھر بھی سنبھال لیتا ہے،
لیکن اس امتحان میں کسی کو ڈالنا ہی نہیں چاہیے. بہت سے دوست کتابیں بھیجتے ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، پڑھ لی الحمدللہ، یا پڑھی ہوئی تھی تو بھی لائبریری میں نہیں تھی، اور لائبریری میں تھی 2 کاپیز اس کی. ہر کتاب کی کوشش ہوتی ہے 2 کاپیز رکھے، کیونکہ کوئی لے جاتا ہے پھر واپس کرنا یاد نہیں رہتی یا کچھ ہو جاتا ہے، تو کم سے کم وقت ضرورت دوسرا سیٹ ہو. تو یہ بڑی بڑی امپائرز جو بنتی ہیں مشائخ کی، گدیوں کی، اس کی جڑ میں یہی چیز ہوتی ہے. تو افراد بنتے ہیں ادارے جدید، اور قومیں اداروں پر کھڑی ہوتی ہیں. فرد بھی در حقیقت اس وقت ادارہ ہوتا ہے جب وہ اپنی معنوی حیثیت کو منوا لے، اور معنوی حیثیت نہ ہو تو فرق کچھ نہیں. بھٹو، ضیاء الحق، خود موجودہ پرائم منسٹر، یہ سب لوگ افراد ہیں، آئے حکومت کی، مر گئے، کھپ گئے، لیکن انہوں نے جو اصل میں کام کیا، فرض کیجئے اصل کام انہوں نے یہ کیا کہ اٹامک بام، فرض کر لیجئے کہ انہوں نے تعلیم، فرض کر لیجئے کہ ایوب خان نے اس ملک میں صنعتی انقلاب برپا کیا، تو یہ کام ہیں جو انہیں زندہ رکھیں گے. وہ کرنا کیا ہے؟ تو اس لیے یہ 2 باتیں ضروری تھیں. اور شاید کہنے سننے کی بات یہ ہے کہ انسان مسلسل اپنی خواہشات کا اسیر ہے، اور یہ اسارت، یہ قیدی ہونا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بالکل فطری ہیں، اور انسان اس سے باہر نکل بھی نہیں سکتا، اور فطرت تبدیل نہیں ہوتی. ہمارے اساتذہ، اللہ تعالی ان کے درجات بلند کرے، بڑے کام کی باتیں بتاتے تھے. ایک بات وہ یہ کہتے تھے کہ جب کوئی شخص کلام کرتا ہے، جب کوئی شخص کتاب لکھتا ہے، جب کوئی آدمی اشارہ کرتا ہے، تو یہ سب چیزیں اسی لمحے اس کی ملکیت سے خارج ہو جاتی ہیں. یہ بڑے کام کی بات. وہ کہتے تھے کہ جو تم زبان سے لفظ کہتے ہو، جو قلم سے تحریر کرتے ہو، اپنے اعضاء سے اشارہ کرتے ہو، اس کے بعد اب تیر کمان سے نکل گیا. اب وہ پراپرٹی ہے دوسرے کی. ریکارڈنگ ہو گئی تو ہزاروں لاکھوں نے سنا، تو ہمیشہ اس قول، اس فعل، اس بات کے وزن کو جانچو، اور جس نے کہا ہے اس بات کی وجہ سے اسے تختہ مشق نہ بنے. وہ کہتے ہیں کہ اس کی چیز ہی نہیں رہی. مثلا ایک کافر آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے.
اب جب اس نے کہہ دیا کہ اللہ ایک ہے اور دوسرا اٹھ کے کہے کہ کافر کی شہادت کا کیا اعتبار ہے، تو چھوڑ دو اس بات کو، وہ کافر ہے مومن ہے، اب جو بات اس نے کہی ہے اس کا وزن کیا ہے، اس بات پر بحث ہوگی۔ ایک چور آدمی یہ کہتا ہے کہ یار نہ چوری کرو بچوں میرے، اور اگر تم چوری کرو گے تو یہ بڑی غلط حرکت ہے، میں ساری زندگی کا تجربہ تمہیں بتا رہا ہوں۔ اب جب اس نے کہہ دیا تو اب کوئی آدمی یہ کہہ کے اس کے قول کو رد نہیں کر سکتا کہ وہ بد کردار آدمی ہے، کل تو جیل سے آیا، پرسوں اس کو یہ سزا ہوئی، یاد ہے نا اس محلے میں خاندان میں، اس نے چھوڑ دو اس کو، اس کے قول، اس کی تحریر، اس کے اشارے کی وجہ سے جو صورتحال پیدا ہوتی ہے اس پہ غور کرو، اس پہ بحث کرو، اس کو چھوڑو۔ اس کا ایک خطرناک پہلو بھی ہے، جب ہم باغ میں چمن میں داخل ہوتے ہیں تو بڑے بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹے پھول اچھے ہیں، خوشبو ہے، لیکن کانٹوں سے بھی بچنا ہے۔ اس کا خطرناک پہلو یہ ہے کہ لوگ کبھی یہ بھول جاتے ہیں کہ کہنے والے کی عصمت کیا ہے۔ کفار مکہ اور سارے کافروں کا یہی مصیبت تھی، ان ھذا الا قول البشر، یہ آدمی ہے ہمارے جیسا، کہہ بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ نیوٹن یہ کہتا ہے کہ مادہ تباہ نہیں ہو سکتا، اور یہی بات ایک فزکس کا پروفیسر اسلام آباد میں کھڑے ہو کے کہتا ہے، تو دونوں میں بڑا فرق ہے، وہ اوریجنلی کہتا ہے، یہ نقل ہے اس کی۔ ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ آپ کے پھیپھڑوں میں پانی ہے، اور گھر آ کے بیٹی بیٹا ماں سے کہتے ہیں کہ اماں یہ جو آپ کا سانس پھولتا ہے نا اور سیٹی جیسی آواز آتی ہے، اور یہ اور یہ اور یہ اور یہ، اس سے پتہ چلتا ہے پھیپھڑوں میں پانی ہے۔ تو اس کے کہنے میں اس کے کہنے میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس لیے کہ وہ چیز اس کے لیے ڈاکٹر کے لیے عین یقین ہے، اور اس کے پاس صرف اپنی ایک ذہنی سطح کے مطابق بات۔ تو حقائق اور سچائیاں، ان میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا، مسلمات دنیا کے ہمیشہ یکساں رہتے ہیں، اور جو اس میں اختلاف کرتا ہے وہ گمراہ ہے۔ مسلمات میں کبھی اختلاف نہیں کرنا چاہیے، مسلمات کا اختلاف یہ کفر ہے، گمراہی ہے، تباہی ہے۔ مسلمات میں یہ بات ثابت اور طے شدہ ہے کہ دل کو خون کی ضرورت، مثلا اب ایک آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے ضرورت ہی نہیں خون کی، تو جو اس کی رائے پہ عمل کرے گا اور خود وہ بھی مارا جائے گا۔ مسلمات کی بات ہے، ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ نمک کھانے سے بلڈ پریشر بڑھ جائے گا، دوسرا کہتا ہے جی مرنا تو ہے ہی، کیا ضرورت ہے، ایسے ہی فضول باتیں، اچھا مرو پھر۔ مسلمات سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، جو کرتا ہے وہ تباہی کرتا ہے۔ اللہ ایک ہے، اس کائنات میں یہ حقیقت ہے، اور جو اس حقیقت سے منحرف ہوگا وہ سوائے تباہی کے کچھ نہیں حاصل کرے۔ خدا نے مسلمات کو باندھ دیا ہے،
یہ ذہن سے نکال لینا چاہیے کہ معجزے اور کرامتیں ہوں، انسان بن کے رہے، اور انسانوں کی دنیا میں جو خدا نے مسلمات خاص طور پہ بیان کرتی ہیں کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ اللہ نے کہا اما ما ينفع الناس، جو چیز لوگوں کو نفع دے گی ہم سے باقی رکھیں گے، ہو ہی نہیں سکتا کہ نفع نہ دے اور بقا بھی رہے، جو نقصان دے گا مٹے گا۔ کروڑوں پتی ہیں بھائی، ایک اگر باقیوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، یہ کب تک اس کا کان ادا کریں گے؟ وہ خود اللہ کا نظام ہے، الگ ہو جائے گا، نہیں رہ سکتا۔ مسلمات میں سے ہے کہ اللہ نے کہا وَلَا يَحِيقُ مَكْرُ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ، ترجمانی اس کی یہ ہے، اور یاد رکھو کہ جو شخص دوسروں کے لیے بری تدبیر کرتا ہے نا، ایک دن خود اس کا شکار ہو جاتا ہے، ایک دن خود مارا جاتا ہے۔ چاہ کن را چاہ درپیش، جو دوسروں کے لیے کنواں کھودتا ہے خود اس کنویں میں گر جاتا ہے۔ مسلمات سے انحراف نہیں ہوتا۔ ایک آدمی اگر یہ کہنا اور سوچنا شروع کر دے کہ دنیا ہمیشہ سے رہے گی، نہیں ہو سکتا۔ کتنی مثالیں اللہ نے اسے بار بار بیان کیا۔ انسانی فطرت میں بھی مسلمات ہیں، اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، اور انسانی نفس فطرت یہ چاہتی ہے کہ علم اور معلوم میں عینیت پیدا ہو جائے۔ یہ بہت بڑا انسان کا المیہ بھی ہے، حقیقت بھی ہے۔ پورا انسان، اس کا وجود 3 ستونوں پہ قائم ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کا علم اور معلوم دونوں برابر ہو جائے۔ معلوم ہے دنیا میں لوگ اڑتے ہیں، اس کا علم ہے، یہ چاہتا ہے میں بھی اڑوں، علم اور معلوم برابر ہو جائے۔ معلوم ہے کہ لوگ موت کے منہ سے واپس آ گئے ہیں، اب میرا محبوب، میری محبوبہ، شوہر، بیوی، ماں، باپ، کون موت کے منہ میں ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ علم ہے کہ موت سے آدمی واپس آ جاتا ہے، تو معلوم اور علم برابر ہو جائے، حالانکہ ہوتا نہیں۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اللہ نے کہا جب ہمارا فیصلہ نافذ ہونے کا وقت آ جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں ہٹا سکتی۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ علم اور معلوم برابر ہو جائے۔ علم ہے کہ دنیا میں شاہ ایران گزرا تھا، کہتا ہے میں بھی ہو جاؤں، تو علم اور معلوم برابر تھوڑی ہو جاتے ہیں۔ لیکن انسان یہ چاہتا ہے کہ عینیت پیدا کرے علم میں اور معلوم میں، اپنی کمزوری کو جانے کہ یہ علم ہے اور معلوم تک پہنچنے کے لیے سفر درپیش ہے، کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، چھوڑ دے۔ بڑی بلند ہمت چاہیے ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ اسباب اور وسائل بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ مسلمہ کذاب کو علم تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کیا ہوا اور کس طرح گزرے اور کیا چیز، اس نے یہ جانا کہ ایک شخص اس طرح اٹھا، نبوت کا دعویٰ کیا، قوم نے مدد، پہلے امتحان پھر مدد، پھر ٹھیک ہو گیا۔
اس نے سمجھا میرے ساتھ بھی یہی ہو جائے گا. مولانا روم نے مستوی میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے اور خانقاہ میں کوئی نیا نیا مرید آیا تھا. شیخ نماز میں رو پڑتے تھے، وہ بھی چیخیں مارنے لگا. تو شیخ کے جو پرانے کوئی خادم تھے انہوں نے ایک دن اسے ایک تھپڑ مارا اور انہوں نے کہا وہ نمازیں خراب کرتا ہے لوگوں کی. اس سے کہا حضرت بڑا رونا آتا ہے. انہوں نے کہا شیخ کو دیکھ کے رونا آتا ہے، شیخ کو خود 30 سال بعد رونا نصیب ہوا ہے، تجھے نقل میں رونا نصیب ہوا ہے، چپ کر نمازیں نہ خراب کر لو. بابر بادشاہ 12 سال کا تھا جب اس کے والد کا انتقال ہوا. تو بابر بادشاہ نے 12 سال کی عمر میں فرغانہ میں حکومت سنبھالی اور 60 سال سے بھی کم عمر میں تھا، مر گیا. یہ معلوم ہے آدمی چاہے کہ میں بھی ایسے ہی کر لوں تو پھر بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے. ایک صاحب کو بڑا خلافت کا شوق تھا کہ خلافت نافذ ہونی چاہیے. بحث کرتے رہے اور کہا کہ ممکنہ ذرائع کیا ہے. یہ تو ان کی بحث کو سمیٹ رہے ہیں، تو شاید یہ لفظ بھی نہ آتا ہو. ہم نے کہا آپ چاہتے کیا؟ انہوں نے کہا چاہتے یہ ہیں کہ خلافت راشدہ والا دور آ جائے. ہم نے کہا اورنگزیب عالمگیر کا دور نہیں آ سکتا تو خلافت راشدہ تو پھر بہت دور کی بات. زمانہ، حالات، یہ سب چیزیں دیکھنی سننی سمجھنی پڑتی. بابر بادشاہ کو ہندوستان پورا مل گیا. رنجیت سنگھ ایسا دماغ، بابر کو اچھے جانشین مل گئے. اگر رنجیت سنگھ کو مل جاتے تو ہندوستان میں اسلام بظاہر ختم ہو جاتا. اتنا میتھمیٹیکل دماغ تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کشمیر سنگھ سے کہا کہ میری جتنی سلطنت ہے اس حساب سے دارالحکومت گجرانوالہ ہونا چاہیے، امن آباد ہونا چاہیے. خط لکھا، انگریزوں اور فرانسیسیوں سے کہا کہ اپنے جرنیل بھیج دو، سکھ فوج تیار کرتی ہیں اور خزانوں کے منہ کھلے. جنرل ونٹورا آ گیا، حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک میں اس نے کام کیا. تو خیر ایک الگ موضوع ہے تاریخ کا، لیکن بابر بادشاہ بننے کے لیے بہت کچھ درکار ہے. انسان کی کمزوری ہے، وہ کہتا ہے معلوم اور علم سب برابر ہو جائے. انسانی فطرت وہ اپنے وجود کا استحضار چاہتی ہے. وجود جو ہے اس کا تعلق شعور سے ہے اور شعور کا تعلق وجود سے ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے. انسان یہ چاہتا ہے کہ شعور کے ساتھ زندگی بسر کرے. جانور بھی کسی حد تک چاہتا ہے، لیکن جتنی شعور کو آگاہی ملتی ہے علم سے اتنا ہی اس کے سوچنے کا انداز بدلتا ہے. یہ علم جو ہے نا
اگر انسانی ضمیر کے ساتھ نہ ہوتا تو اس دین میں کوئی خوبی نہیں تھی۔ علم کے ساتھ یہ بڑی دشواری ہے کہ وہ مضبوط حافظہ چاہتا ہے بس، اور کوئی ذریعہ نہیں۔ علم کے پاس حفاظت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے مضبوط حافظے کے بغیر، اور مضبوط حافظہ کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ دین سارا میتھمیٹیکل ہو جاتا۔ اس لیے جو بچے رٹا لگاتے ہیں نا، ان کا صحیح جانچ اور امتحان ہوتا ہے جب پیپر آتا ہے سامنے اور ٹیچر نے ایگزیکٹ وہی چیز پوچھی ہوتی ہے جو اس نے رٹا لگایا ہے، لیکن لفظ بدل دیتے ہیں۔ ایک لفظ بدلنے سے یہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اوے میں نے تو یہ یاد کیا تھا، یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے، حالانکہ بات وہی ہوتی ہے۔ مثلاً بلیک باڈی ریڈیشن پیدا کرتی ہے، تو وہ لکھ دیتا ہے کہ سیاہ چادر کا کیا کام ہے وہی چیز، اس کو لفظ بدلنے سے ساری بات ہی بدل گئی، پاس کا فیل ہو گیا۔ اسی کا رٹا ہوتا ہے اور چیز کو سمجھا ہوا نہیں۔ کتنے ہی ایسے بچے دیکھے جن کا رٹا نہیں تھا اور مضمون کو سمجھتے تھے، ماسٹر تھے، اس کے پابندی نہیں ہوتے کہ ٹیچر نے یہ لفظ کہا یا یہ لفظ کہا، وہ کہتا ہے سمجھو بات کیا ہے۔ اور کتنے ہی ایسے دیکھے جو رٹے کے تھے اور نتیجہ یہ کہ ٹاپ کیا اپنے کالج میں، اور مضمون کا ٹیچر پوچھ لے اسی وقت بٹھا کے تو کچھ نہیں کرتا۔ اگر یہ دین اللہ کا ایسے ہی ہوتا اور قانونی چیزیں ہوتی کہ نماز کے 12 فرائض ہیں، روزے میں 3 فرض، غسل کے اتنے فرض ہیں، تجارت کے اتنے اصول ہیں، اگر یہ اسی طرح رٹے کی چیزیں ہوتی اور اس کے ساتھ ٹیک پہ اس کی ضمیر انسانوں کا نہ ہوتا، اخلاقیات نہ ہوتی، تو سب سے زیادہ کامیاب دین یہودیت ہوتی۔ اس لیے مولوی جو ہوتا ہے نا، اب تو ایسے بھی نہیں رہے، یعنی پہلے ایسے ہوتے تھے جو حافظے کے اچھے ہوتے تھے، آنکھیں بند کر کے سنا دیتے تھے پوری کتاب، اور وہ بھی نہ رہے، پڑھتے جو نہیں، پھر وہی بات آ گئی۔ یہودیت ایسا دین ہے جس میں چیزیں بالکل قانون کی پابند ہے، قانونی دین ہے، قانونی دین نہیں چل سکتا۔ حافظہ کب تک کام کرے گا؟ دین کی بہت بڑی آزمائش یہ ہے کہ حافظہ اس کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ بنے، اور حافظہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہوگا۔ اس لیے علماء کی بہت بڑی کمزوری یہ رہی کہ انہوں نے قانون کو رٹا، اور قانون کے نفاذ کے لیے جو حالات تھے اس کی رعایت نہیں کی۔ انجینئر کو دیکھو، اس نے قانون کو رٹا ہے کہ اتنا سریا ہوگا، اتنا سیمنٹ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، اور اسے پتہ نہیں ہے کہ بلڈنگ کہاں بنا رہا ہے، جہاں برف باری ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اگر وہ حالات کی رعایت کیے بغیر محض اپنے حافظے اور رٹے ہوئے ہونے کی بنا پر یہ کام کرتا رہے گا تو پھر ٹھیک ہے، ہو گیا۔ آرمی ہے، اتنے افراد ہیں، اتنا ایمونیشن ہونا چاہیے، اتنی چیزیں
چیزیں ہونی چاہیے، وہ اسی کے مطابق حکم دیا جا رہا ہے۔ اسے کوئی سمجھاتا ہے کہ اللہ کے بندے یہ سارے فارمولاز کام آئیں گے اگر جنگ امرتسر کے قریب ہو رہی، اور یہ آپ نے لڑنی ہے جا کے کارگل میں، وہاں یہ فارمولا کام نہیں آتا، وہاں چینج کرنا پڑے گا۔ حالات کی رعایت کیے بغیر قانون کا نفاذ نفرت پیدا کرتا، شکست دے دیتا۔ بڑے اچھے اور رسوخ علم کی حد تک رکھنے والے مفتی حالات کی رعایت کیے بغیر اپنے فتوے پہ اصرار کرتے ہیں، دین سے نفرت پیدا۔ ایک صاحب نے چند دن پہلے گھریلو جھگڑے کی بنا پر اہلیہ کو طلاق دے دی۔ اچھے کھاتے پیتے لوگ، اہلیہ کی عمر ان کی انہوں نے بتایا کہ 72 سال ہے، نکاح کی انہوں نے کہا میں 77 سال ہوں، 77 ایئرس کا۔ بس غصہ آیا، پوتے پوتیاں یہ وہ، انہوں نے ایک فتویٰ دکھایا کہ یہ عدت گزاریں اور اس کے بعد اپنے آبائی گھر میں منتقل ہو جائیں۔ رونے لگیں، کہنے لگیں اب میرا کون سا آبائی گھر، ماں باپ مر گئے، جو کچھ ہیں سو بچے ہیں۔ تو ہم نے کہا ازدواجی تعلقات ان کا مدت ہی ختم ہوئے، ہم نے کہا ایک ہی چھت کے نیچے رہیے اور چپ رہیے، کسی کو نہ بتائیے۔ اس نے کہا چوری ہو گئی، تو ہمسائے نے کہا، دوسرے نے کہا کہ رپورٹ کرواؤ۔ اس نے کہا چوری ہو گئی اس لیے کہ میں نے رات بھر کو کنڈی نہیں لگائی تھی۔ تو اس نے کہا پھر بھی رپورٹ لکھوانی چاہیے، پولیس کو بتانا چاہیے۔ اس نے کہا یک نقصان سرمایہ و دیگر شماتت ہمسایہ، ایک تو اپنی حماقت کی، میری اپنی غلطی کی وجہ سے نقصان ہو گیا، اوپر سے پولیس آئے گی اور تفتیش ہوگی جب، تو ہمسائے محلے والے ہنسیں گے کہ اتنا بے وقوف ہے، رات سونے سے پہلے کنڈی بھی نہیں لگا سکتے۔ ان کا نقصان، سرمایہ تو گیا سو گیا، عزت بھی گنوا دو۔ یہی حالت ہوتی۔ ہم نے کہا کس سے ذکر نہ کیجیے، چھوڑیے بس، یہ طلاق واقع ہو گئی، رہیے آرام سے۔ جن مفتی صاحب نے فتویٰ دیا تھا، فتویٰ اپنی جگہ درست ہے، اس میں کوئی شگن کا ٹھیک بالکل ہے، لیکن حالات کی رعایت نہیں ہے۔ انسان کا وجود اور شعور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہیں۔ اور تیسری چیز جو انسان کی بڑی خوبی بھی ہے، خامی بھی ہے، وہ بقا چاہتا ہے، بقا خوشگوار ہے، زندگی 70 کی 80 ہو جائے، 80 کی 90 ہو جائے۔ انسان بقا چاہتا ہے اور دو چیزیں مسلسل بقا کو ختم کرتی ہیں، ایک وقت ختم کرتا ہے، ایک خلا، سپیس، ٹائم اور سپیس، یہ دونوں چیزیں انسان پر فنا طاری کرتی ہیں۔ اور یہ مسلسل عناصر لگے ہوئے، وقت انسان کو فنا کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ غالب نے کیسی اچھی اچھی باتیں کہی، یا رب
یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوہے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں، دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں، یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوہے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں، یہی تمنا ہے کہ باقی رہوں، کہتا ہے نہ مٹاؤ مجھے، میں نے کوئی دوبارہ تھوڑا ہی آنا ہے۔ انسان میں بقا کی تمنا ہے اور فنا ناگوار گزرتی، چاہتا ہے کہ کسی طرح باقی رہے، اور یہ جو ٹائم ہے اس پر قابو پا لے۔ حالانکہ زمانہ ہے کیا، زندگی کی علامت ہے یا موت کا نشان، بس یہی ہے۔ ٹائم میں ہی تو آدمی جیتا ہے، اور موت کا دن اور وقت اعلان کرتا ہے کہ اس کا وقت ختم ہوا۔ بڑے تجربات ہوتے ہیں زندگی میں، آدمی آنکھیں کھول کے اور زبان بند رکھ کے دیکھے اس کائنات کو، اور سے بڑے تجربے ہوتے ہیں۔ کوئی وجہ نہیں کہ آپ سے کوئی غلط بات کی جائے، معاذ اللہ۔ ایک صاحب کل رات اللہ تعالیٰ کو بہت برا بھلا کہہ رہے، جو ان کے متعلقین تھے، انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز اسے ڈپریشن کی دوائیاں دے رہے ہیں۔ ایک بات پہ بڑے ہنسے، کوئی بات ایسی تھی تو ہم نے کہا بھائی آپ نے، ہم نے کتنے سال رہنا ہے، 60-70 سال، اس نے خدائی کرنی ہے، نامعلوم مدت سے وہ خدا ہے اور نامعلوم مدت تک وہ خدا رہے گا، اسے خدائی کرنی ہے۔ اس میں سے 60-70 سال تمہیں ہمیں دے دیے ہیں اس نے کہ دنیا میں وجود اپنا برقرار رکھو، ان گالیوں سے کام نہیں چلتا، کوئی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ بہت اس کا تو بھی پورا اپنا نظام ہے، خدائی ہے۔ چار دن کے لیے ملازم آدمی رکھتا ہے، ادارے کا جو ہیڈ اور چیف ہوتا ہے، 5ویں دن کہتا ہے چھٹی کرو، تو اس نے تو اپنا عہدہ ٹینیور 3 سال 5 سال جتنا بھی ہے وہ پورا کرنا ہے۔ تمہیں تو 4 دن کے لیے، اب تم اس سے جو الجھ رہے ہو تو وہ اپنی حکومت تمہارے لیے تو نہیں چھوڑ دے گا، کیونکہ بھائی رستہ ناپو، کوئی اور کام کرو۔ اس سے بہت سے لوگوں کو جو شکایات باری تعالیٰ سے پیدا ہوتی ہیں، اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ آدمی سوچے کہ میں تو عارضی طور پر آیا ہوں، پھر چلے جانا ہے، اور اللہ نے بادشاہی ہمیشہ کے لیے سنبھال رکھی ہے، زمان اور مکان دونوں اس کی مخلوق ہیں، وہ خالق ہے۔ جتنا فلاسفہ زمانے پہ بحث کرتے تھے اور اس پہ وہ اس نئی تحقیق نے یکسر بدل دی، یہاں کتنے گھنٹے کا دن ہے، اور چاند پہ پہنچ جائے تو کتنے گھنٹے کا دن ہے، اور سورج پہ کوئی چلا جائے تو وہاں کی اور زمین کی مسافت کتنی ہے، کیا کیا نظریات ہیں کھپ کے۔ تو انسان یہ چاہتا ہے کہ علم اور معلوم ایک ہو جائے، انسان چاہتا ہے کہ وجود اور شعور ان پہ قابل ہو، انسان چاہتا ہے بقا حاصل ہو جائے، اور اس بقا کے لیے
اللہ نے اصل چیز جو رکھی ہے وہ نظریاتی طور پر متفق ہونا ہے. ضروری نہیں ہے کہ کام ٹھیک ہو، ضروری یہ ہے کہ اپنے مشن سے جو لگن ہے وہ ٹھیک ہو، کام اس وقت انجام پاتا. یہ ضروری نہیں ہوا کرتا کہ کام صحیح ہو. بڑی بڑی یہ گہری حقیقت ہے جسے صرف صوفیہ سمجھیں. اگر اسلام محض ایک قانونی نظام ہوتا نا اور ضمیر اس کے ساتھ نہ ہوتا تو کبھی بھی نہ چل سکتا. ضمیر اس کے ساتھ ہے، ضمیر میں اخلاقیات ہے. فقیہ اور مفتی کہتا ہے کہ یہ ہے، صوفی کہتا ہے حالات یہ ہیں، اس کو نہ کریں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بہترین مثال ہیں اس بات کی کہ پورے قانون دان بھی تھے اور بایمانہ پورے صوفی بھی تھے کہ انسانی اخلاقیات کی اصل کو سمجھتے تھے. کام بہت سے مختلف ہوتے ہیں، ٹھیک نہیں ہوتے، صحیح نہیں ہوتے، لیکن کام کے ساتھ لگن جو ہے نا یہ اگر ٹھیک ہو تو لوگ متفق رہتے ہیں. گھر بنانا ہے، والد بیٹے سب اس پہ خوش ہیں کہ گھر بنانا ہے. ممکن ہے کہ کوئی کام ٹھیک نہ کر رہا ہو، لیکن اگر اکٹھے رہنا ہے تو وہ نیت جو ہے، اجتماعیت جو ہے، اپنے کام سے لگن جو ہے، گھر بنانے کی جو تڑپ ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے، سب میں ہونی چاہیے. سارے سیاستدان بجز ایک آدھ دو چار کے سب اس پہ متفق ہیں کہ قومی خزانے کو لوٹنا ہے، ملینر بننا ہے، بلینر بننا ہے. آئندہ الیکشن آ رہے ہیں، 10-20 کروڑ کی غبن سے کوئی کام تھوڑا ہی چلے گا. اربوں روپے قوم کے مارنے. ذرائع مختلف ہیں لیکن لگن سب کو پیسے کی ہے. کام ٹھیک نہیں ہے لیکن سب متفق ہیں پیسہ لوٹنے پہ. اختلاف پیدا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میری نگرانی میں لوٹا جائے، وہ کہتا ہے میری نگرانی میں لوٹا جائے. دونوں اس پہ متفق ہیں کہ لوٹیں گے صحیح قوم کو. وہ کہتا ہے اس محلے میں ہیروئن اور چرس کا کاروبار ہونا چاہیے، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہونا چاہیے، مگر اس محلے میں، اس شہر میں تھانے دار میں لگوں گا، آپ مت لگیں، میری نگرانی. متفق ہیں اس بات پہ. یہ بری مثال اور اچھی مثال وہ گھر والی. اجتماعیت پیدا ہوتی ہے مقاصد کے ساتھ لگن جب صادق ہو. مقصد یہ ہے نا کہ بچے پڑھیں تو ایک ادارے میں 10 ٹیچرز بچوں کو پڑھا رہے ہیں. ایک کہتا ہے بیٹے میں واٹس ایپ کر دوں گا، دوسرا کہتا ہے بیٹے میں آپ کو فوٹو کاپی دے دیتا ہوں.
تیسرا کہتا ہے فلاں کتاب کھولو، لائبریری میں جاؤ، فوٹو کاپی. سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ تعلیم بچوں کو ملنی چاہیے، ذرائع مختلف ہو. اب کوئی اصرار کرے کہ ذریعہ بھی ایک ہونا چاہیے تو غلط اصرار. مقاصد مسلمات ایک ہوتے ہیں، ذرائع مختلف ہو جاتے ہیں. یہی وہ چیز ہے کہ ایمان اور ایمانیات ایک ہیں. اس کے بعد اجتہاد نے علم کے ذرائع کو مختلف کیا، اور صوفی آ گئے، انہوں نے کہا سب کچھ قانون نہیں ہے، آپ کو ضرور حالات کی رعایت کرنی ہے، آپ کو ضرور زمانے کو دیکھنا ہے، وقت کو دیکھنا ہے. اگر آپ اس کی رعایت نہیں کریں گے تو محض ایک قانونی ڈھانچہ اس کا نام اگر دین ہے تو یہ نہیں چل سکے، نہیں ہو سکتا. اسلام اگر محض ایک قانونی ڈھانچہ ہوتا کبھی بھی نہ چل سکتا. اللہ نے خود رعایت کی ہے. نہیں کھڑے ہو کہ نماز پڑھی جا سکتی، لیٹ جاؤ، بیٹھ جاؤ. وضو نہیں ہو سکتا، تیمم کر لو. تیمم سے بھی عاجز آ گیا ہے. اچھا زبان سے بھی جملے نہیں کہہ سکتے تو اللہ حافظ، نماز ہی معاف ہوگی. آخر یہ قانونی ڈھانچہ نہیں ہے ایسا. اس لیے یہ جو انسان کی تمنا ہے نا بقا کی، تو مسلمات کے ساتھ اپنا تعلق جتنا استوار رکھتا ہے اتنا ہی باقی رہتا ہے. مسلمات دین میں کبھی بھی مختلف نہیں ہوتے. دین کے بنیادی چیزوں میں سے اللہ کا ایک ہونا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت ہے، قیامت، تقدیر وغیرہ وغیرہ. اس میں اختلاف گمراہی، اور اس سے حاصل شدہ جو علم ہوتا ہے اس میں اختلاف نہ کرنے دینا گمراہی. ان مسلمات کے بعد وہی جن جن چیزوں میں انسان کو آزادی دیتی ہے اس آزادی کو تسلیم نہ کرنا یہ بھی گمراہی. بڑے زیرک اور دانا فقہا تھے، حالات میں تغیر دیکھا، فتویٰ بدل دی. اور ایک ہمارے وقت میں یہ نہیں چل سکتا، یہ نہیں یہ کر لو، یہ نہیں یہ کر لو. یہ جتنے بھی پڑھنے پڑھانے کے افراد ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کتنا فرق ہے امام یوسف اور امام محمد اور ظفر اور حسن بن زیاد رحمہ اللہ ان کے اپنے فتاویٰ میں. اور فرق کی وجوہ میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے اس اختلاف کو صحت مندانہ طریقے پر قائم رکھا. یہ حنفی فقہ اگر عراق سے آئی ہوتی تو بہت زیادہ یہ حنبلی فقہ کے قریب جا پڑا. وجہ اس کی یہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ پہ حدیث کا غلبہ تھا. اس صحت مندانہ اختلاف کی گنجائش نہ دینا یہ بھی گمراہی. کبھی اصرار نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے زمانے کی رعایت میں یہ جزیہ کئی لوگوں کو ہم نے دکھایا کہ یہ ہے، لکھا ہے صاحب فتح القدیر رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس پہ کسی نے اعتراض نہیں کیا. صاحب فتح القدیر کہتے ہیں کہ دشمن کی اتنی بڑی تعداد جس کے مقابلے میں شکست یقینی ہو نہیں ٹکر دینی چاہیے. خلاصہ گفتگو کا یہ ہے. وہ کہتے ہیں فرد واحد جا کر فوج سے ٹکرائے نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یقینی طور پہ پتا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا. صبر کرے یا پھر مر جائے، کچھ تو کرے گا ہی. کہتے ہیں صبر کرو. یہ حالات کی رعایت ہے.
اس لیے جتنے لوگ مسلمات میں انحراف کرتے ہیں وہی گمراہی ہے، اور علم کے درجے میں آ کر اختلاف کی گنجائش نہ دینا یہ بھی گمراہی۔ صوفیاء بڑے دانا لوگ تھے، اپنے مشن سے محبت اس میں رنگے ہوئے تھے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کام ٹھیک ہی ہو، اصل چیز یہ ہے جس کام کو کرنا چاہتا ہے نا اس میں رنگ جائے کہ بس یہ کام کر کے رہنا ہے، یہ ہے کامیاب۔ چور 100 طرح سکیم بناتا ہے، پھر جا کر چوری کرتا ہے۔ کہتے ہیں، یہ بھی ضروری نہیں کہ صحیح واقعی ہو، لیکن لکھا ہے کہ وہ سلطان محمود غزنوی کہیں رات کو جا رہے تھے، 4 چور جھاڑیوں میں بیٹھ کے مشورہ کر رہے تھے، 3 چور تھے۔ پڑھیے ڈاکٹر صاحب یہ کہا، یہ حکایت پڑھی ہے گئی؟ نہیں پڑھی؟ یہ پڑھتے رہتے ہیں نا تو اس لیے پوچھ رہا۔ تو مشورہ کیا بیٹھ کے انہوں نے، 3 چور تھے، تنگ آئے ہوئے تھے بھوک سے، کہیں جھاڑیوں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو محمود بھیس بدل کے پاس سے گزرے تو ان کی جو سرگوشیاں تھیں انہوں نے سنی، تو کہہ رہے تھے کہ کہاں ڈاکہ ڈالیں۔ دوسرے نے کہا، لمبا قصہ، خلاصہ اس کا یہ کہ اس نے کہا یار یہ روز روز کی چھوٹی موٹی چوریاں جو ہے نا ان سے کام نہیں بنتا، ڈاکہ ڈالنا ہو تو سلطان کے خزانے پہ ڈاکہ ڈالیں۔ تو محمود غزنوی کا خزانہ بہت بڑا ہے، اگر تو کامیاب ہو گئے تو وارے نے آئے۔ یہ وارے نے آرے کا لفظ جو ہے نا اس کو ڈکشنری میں دیکھنا ہی کسے کہتے ہیں، اور اگر ناکام ہو گئے تو مارے جائیں گے۔ دونوں صورتوں میں ٹھیک ہے، اس روز روز کی چھوٹی موٹی چوریوں سے نجات پائیں، روز پیسے ضرورت ہوتے ہیں، جان عذاب میں آئی تو چھٹیں، اور یا پھر یہ کہ نسلیں تر جائیں گی۔ اس نے کہا تم یہ بتاؤ کہ تم میں ہم تینوں جو جمع ہیں تو خصوصیت کیا ہے؟ اس نے کہا میں سونگ کے بتا سکتا ہوں کہ خزانہ کہاں ہے۔ کہ یار یہ تو کمال کی بات ہے، تم نے اس نے کہا سونے چاندی کی خوشبو ہے تو لطیفے کی بات، مگر رمضان میں اعتکاف میں ایک صاحب نے کہا کون سی خوشبو اچھی لگتی ہے، تو ہم نے کہا اسٹیٹ بینک سے جو گڈیاں تازہ نکلتی ہیں نا وہ خوشبو بڑی اچھی ہے۔ تو بس زبردست بات ہے، تمہیں خزانے کا پتہ چل جاتا ہے، سن کے بتا دیتا۔ سلطان کو دیکھ کے گھبرا گئے، سلطان نے کہا ڈرو نہیں، مشورہ جاری ہے، بیٹھنے دو، میں بھی تم میں سے ایک ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ خزانہ اٹھا کر بھاگنے کی جو طاقت مجھ میں ہے، دنیا میں بڑے سے بڑا بھاگنے والا مجھے پکڑ نہیں سکتا۔ کہ تم تو بہت ہی کام کیے۔ تیسرے نے کہا مجھ میں یہ ہے کہ اگر میں کمند پھینک دوں نا، رسہ، اور اسے میں اپنی کمر سے باندھ دوں تو اس رسے کے ذریعے جو جہاں آ جائے میری کمر میں اتنا خم ہے کہ میں ہلنے نہیں دیتا۔ کہ یار پھر رہی کیا گیا، سلطان کے یہاں چلتے ہیں اور کمن تم پھینکو گے، ہم اوپر چڑھ جائیں گے،
یہ سن کے خزانہ بتا دے گا اور خزانہ لے کے تم بھاگ کھڑے ہونا اور فلاں جگہ پہ مل جائیں گے. انہوں نے سلطان محمود سے پوچھا کہ تم سناؤ تم میں کیا ہے؟ اس نے کہا ڈاکے کا پلان بہت اچھا ہے، میری بس یہ ہے کہ اگر کسی کو پھانسی کی سزا دے دینا حکمران وقت اور میں صرف اشارہ کر دوں کہ نہیں دینی تو نہیں ہوتی. کہا تمہارے پاس یہ جادو ہے؟ اس نے کہا ایسے ہی جادو ہے کہ تم ناکام ہو جاؤ، پکڑے جاؤ اور پھانسی ہونی ہو. ان کا سلطان محمود جو ہے وہ تمہارے اشارے سے چھوڑ دے گا. اس نے کہا گھبراؤ ہی نہیں، ہم اشارہ کرتے ہیں تو سب بخشے جائیں. چل پڑے، ہر ایک نے کرتب دکھائے، عین موقع پہ پکڑے گئے. اگلے دن دربار میں پیش ہوئے. سلطان نے کہا کہ تم نے کیا حرکت کی؟ ان کا سلطان حرکت نہیں، بات یہ ہے کہ کمالات کے اظہار کا وقت تھا، ہم تینوں کامیاب ہوئے، اب آپ کی باری. محمود ہنسے اور کہتے ہیں کہ ان کے معاشی حالات ٹھیک کر دیے اور چھوڑ. تو کمالات کا اظہار ہوتا ہے. بایزید بستامی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے بایزید بہت بڑے آدمی تھے، کہتے تھے کہ مجھے اپنے زمانے میں کوئی آدمی نہیں ملا جس کو انسان بنا. اقبال مجددی صاحب ہیں لاہور، ہمارے علم میں نہیں ہے کہ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی تاریخ اور نقشبندیوں کی اس وقت پوری دنیا میں ان سے زیادہ بڑا آدمی کوئی. کئی مرتبہ ضرورت پیش آتی ہے تو فون کر کے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز. ان جیسا آدمی دوسرا ہے ہی نہیں شاید کوئی. جس معاملے میں اس فیلڈ میں جس چیز کو پوچھا ایسی ایسی معلومات تھیں، حیرت. بڑی شفقت فرماتے ہیں، آتے ہیں تو یہیں رہتے ہیں. تو لاہور میں وہ ہے نا کالج کون سا، یہ نواز شریف بھی وہیں کے پڑھے ہوئے ہیں. غالباً گورنمنٹ کالج لاہور میں. فرمانے لگے 32 سال پڑھایا ہے. ہم نے کہا حاصل وصول، کہنے لگے حاصل وصول یہ کہ 32 سال میں ایک طالب علم نہیں ملا جسے پڑھاتے. نے کہا تو کیا؟ کہنے لگے بس گورنمنٹ تنخواہ دیتی رہی، لڑکے ڈگریوں کے لیے پیچھے پھرتے رہے. 32 سال میں اس ملک میں ایک آدمی نہیں دیکھا، ایک بچہ جو پڑھنے کے لیے آیا، وہ سارے ڈگری لینے آئے. یہ حالات ہوتے ہیں زوال کے کہ 32 سال ایک شخص کے گزر جائیں اور اس میں جو حقیقتاً علم ہے اس کا کوئی وارث نہ ملے. بایزید بستامی بھی یہی کہتے ہیں. ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بعد آئے، 200 سال بعد یا سوا 200، بہرحال 2 صدیوں کا فرق تو تھا ہی تھا. اور ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب بات کی تو لوگوں نے کہا کہ بایزید کے کلام کی خوشبو آپ سے آتی ہے، ہم وہ پڑھتے ہیں اور یہاں سنتے ہیں.
تو انہوں نے کہا بایزید کی نسبت اللہ نے میرے لیے محفوظ رکھی تھی اور مجھے دی گئی۔ ابوالحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ میری قبر اتنی گہری بنائی جائے۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ بستان کی زمین اور ہماری زمین میں اتنا فرق ہے، میں مرنے کے بعد بھی بایزید کی سطح پر دفن ہونا پسند نہیں کرتا، مجھے نیچے ہی رہنا۔ محبتیں خود ایسا ادب سکھاتی ہیں کہ علم وہ چیز نہیں سکھاتا۔ تو بایزید سے کہتے تھے ایک گڑیا تھی مانگتی رہتی تھی، تو مجھے تجسس پیدا ہوا کہ اس بڑھیا مر گئی تو ہوا کیا؟ تو میں دعا مانگتا رہا کہ مجھ پہ حالات کھولے جائیں۔ تو ایک دن میں نے خواب میں دیکھا عالم برزخ، تو بڑھیا پیش ہوئی، ڈانٹ پڑی کہ ساری زندگی مانگتی رہی ہو اور آج تمہارا چہرہ، وہ جو حدیث شریف میں آیا، ایسے 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 ایسے، تو رونے لگی۔ تو فرمایا کہ روتی کیوں؟ اس نے کہا دنیا میں جس گھر پہ جاتی تھی لوگ کہتے تھے معاف کر، اللہ دے گا اللہ دے گا، آپ کے ہاں سے بھی اگر یہی ملنا تھا تو پھر مناسب تھا کہ دنیا میں کسی کا در پکڑ لیتی، آپ ہی کے بھروسے پہ زندگی گزار۔ تو ارشاد ہوا کہ آپ اس کے واقعی اس قابل نہیں ہیں، لیکن جواب اس کا بادشاہوں کے مناسب موافی۔ تو اس کے کمالات کا بڑا ظہور اس دن پہ بھی۔ انسان کے اخلاقیات جو نظریاتی طور پہ ہوتے ہیں نا، اصل چیز وہ ہے۔ معاشرتی سطح کے اخلاقیات کسی میں یہ بھی نہ ہو تو خیر ہے ہی دیوالیہ بیچارے کا، وہ تو انسانوں میں ہی نہیں ہوتا۔ انسانی اخلاقیات دو سطح کے ہوتے ہیں، ایک سطح نظریاتی اور ایک سطح معاشرتی۔ کم سے کم معاشرتی سطح ہے، اگر یہ بھی نہ ہو تو دو ہی تو پرچے تھے، دونوں فیل ہو گئے تو اگلے سال پھر دیکھیں گے کیا ہوتا۔ معاشرتی سطح کے اخلاقیات ہے کہ مقاصد یکساں ہوتے ہیں اور اختلاف کو برداشت کرتا ہے۔ یکساں مقاصد کے لیے اختلاف کو برداشت کرنا، یہ معاشرتی سطح ہے۔ مقصد ہوتا ہے دفتر چلتا رہے، مقصد ہوتا ہے دکان چلتی رہے۔ ایک بھائی کہتا ہے کہ دکان کو اس طرح نہیں اس طرح بنا دیتے، دوسرا بھائی کہتا ہے اچھا یہاں نہیں یہاں رکھ لیتے ہیں۔ یہ اختلاف ہی کی بات ہے، لیکن دونوں برداشت کرتے ہیں، کہتے ہیں اچھا جی کر لیتے ہیں۔ کیونکہ عقل مند آدمی جانتا ہے کہ اگر میں لڑا، اصرار کیا تو دکان کا بیڑا غرق ہو جائے۔ عقل کی بھی تو سطحیں ہوتی ہیں۔ یہ معاشرتی سطح، معاشرتی سطح میں بڑا فرق ہو جاتا ہے، قوموں کے حساب سے فرق ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر سرار صاحب ایک مثال دیتے تھے بڑی اچھی، ہمیں تو اچھی لگی، معلوم نہیں آپ اچھی لگی نہیں۔
ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں ترقی کی راہ میں ایک فرق سمجھنا ہو تو اس سے سمجھو کہ مثلاً ایک آدمی نے 1,00,000 روپیہ قرض لیا، اب مسلمان کے پاس جائے گا، کہے گا صاحب 1,00,000 روپیہ قرض ہے، یہ لے 10,000 کل اور لے جاؤ، کوئی نہیں لے لے، لاکھ پورا کر کے لاؤ۔ ہندو کے پاس جاؤ تو ہندو 10,000 جیب میں ڈالے گا اور کہے گا اور لاؤ، کب لاؤ، جلدی۔ کہتے اس 10,000 سے اور اپنے سرمایہ میں لگائے گا، کام کرے گا۔ اور مسلمان ہے تو 1,00,000 پہ اصرار کرے گا چاہے جتنا ہی نقصان ہو جائے۔ یہ معاشرتی سطح ہے اخلاقیات کی، اسی میں جینا پڑتا ہے، اسی میں رہنا پڑتا ہے۔ معاشرتی سطح ہے اخلاقیات کی۔ ایک آدمی کے تصور میں ہی نہیں ہے کہ وہ صبح حلوہ پوری سے ناشتہ کرے، کیوں مجبور کیا جائے؟ وہ سوکھی روٹی کھاتا ہے، بس اس کے ساتھ مل کے سوکھی روٹی پہ ہی گزارا کر لیا جائے۔ حلوہ پوری کے لیے پھر ساتھی دوسرا تلاش کرنا چاہیے جس کا سٹینڈرڈ ہو۔ اب نہیں ہے اس میں یہ سٹینڈرڈ، اب اس کو ضرور تیار کرنا ہے کہ نہیں تم بھی حلوہ پوری کے ساتھ، وہ نہیں آنا چاہتا بھائی، وہ کہتا ہے میں سوکھی روٹی کھاؤں۔ جو آدمی معاشرتی سطح کے اخلاقیات بھی نہیں نہ جانتا، وہ انسان نہیں رہتا، حیوانوں میں چلا جاتا۔ معاشرتی سطح کے اخلاقیات پہ انسان کو بہرحال گزارا کرنا پڑتا ہے۔ ایک ہے اس سے بلند تر سطح نظریاتی اخلاقیات کی، وہ ہے جہاں شریعت بلاتی ہے، وہ ہے جہاں انبیاء علیہ السلام دعوت دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت بات کی، آپ نے کہا امرنی ربی بثلاث، میرے پروردگار نے مجھ سے کہا کہ 3 باتیں ہمیشہ خیال کیا کیجیے کہ جو تمہاری توہین کرے اسے عزت دیتے رہے، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرنا، اور جو غلطی کرے اسے معاف کرتے رہے۔ یہ اتنی بلند سطح ہے کہ نبوت کی آخری تعلیمات میں سے یہ ہے، اس سے بلند تر سطح تصور ہی نہیں کوئی کر سکتا۔ جو محروم کرے اسے عطا کرتے رہے۔ ایک دن یہ کر کے دیکھے، طبیعت صاف ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ میں ضرورت کے وقت گیا تھا، اس نے بالکل مجھے لفٹ نہیں کرائی، آج اس کی ضرورت کا وقت آیا ہے، مجھے بڑھ کے اس کی مدد، اس نے محروم کیا تھا مجھے پھر بھی عطا کرنی۔ جگرا چاہیے، جگر بھی۔ کون اتنی جگر کا ہوتا ہے کہ بھائی نے محروم کیا تھا، کوئی آج عطا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ایسی تھی۔ سراقہ ابن جرشم ہے، جان کا دشمن ہے، اور اس رات جس رات کی ہجرت، اور ہجرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کی پوری دنیا کے حالات پر اثر انداز ہونے والی ہجرت تھی۔ ہجرت نے پوری آگاہ مدینہ منورہ نہ ملتا تو تاریخ کچھ سے کچھ ہوتی۔ اس ایک سفر نے پوری کائنات کے سفر اور حضر سب کو بدل دیا۔ 4 آدمی جا رہے ہیں اور 3 آدمی ابوبکر ہی ہیں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک جگہ ملے، فون کیا کہ عمران خان صاحب سے ملنا، ہم نے کہا ضرور ملیے، فلاں فلاں سے رابطہ کیجیے۔ خواہ تنگ کرنے کی عادت،
نیش زنی، بچھو جو ہوتا ہے نا اس میں ڈن کیا، خام خواہ خلافت راشدہ کی بات، یہ بات یہ بات فرمانے لگے کہ وہ غلطی سے ہم نے کہہ دیا کہ کہاں گئے وہ جنہوں نے خلافت کے لیے اپنی بیٹیاں دی تھیں، میت پہ کیوں نہ آئے؟ وہ ریکارڈنگ ہے نا ساری، فون پہ فرمانے لگے۔ ہم نے کہا حضرت کہاں گئے سارے قریشی اور ہاشمی جس دن زندگی اور موت کے فیصلے ہو رہے تھے اور سفر ہو رہا تھا، کہاں گئے وہ سارے ہاشمی اور سارے قریشی اور سارے سادات اور سارے ان کے آبا و اجداد؟ اس رات کون تھا؟ ارے نہیں نہیں آپ ناراض ہو گئے۔ ہم نے کہا اتنا سن کے بھی ناراض ہوں تو گویا ایمان ہی سے جائیں۔ چار آدمی ہجرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ آگے پیچھے ادھر ادھر۔ ابو بکر کیوں ادھر ادھر چلتے ہو؟ ایک طرف اللہ کے رسول ادھر سے ڈر لگتا ہے کوئی آ جائے، ادھر سے ڈر لگتا ہے ادھر آ جاتا ہوں، آگے سے پیچھے سے اضطراب ہے۔ تیسرا آدمی ابن اریقت، اور ابن اریقت کو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پیسے دیے کہ مدینہ منورہ لے چلو غیر معروف راستے سے، کیونکہ پیچھے سے کوئی بھی آئے گا تو راستوں پہ ہی آئے گا نا، ڈھونڈے گا نا، پہاڑی دشوار گزار اتنا راستہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پیدل چل سکے، ابوبکر رضی اللہ عنہ نے قدوں پہ اٹھا لیا۔ ابن اریقت نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سوجل، لیکن بندہ کمال کا تھا، کسی کو نہیں بتایا کس راستے سے جا رہے، کوئی مخبری نہیں، کچھ نہیں۔ اور چوتھے آدمی عامر ابن فہیرہ جو ضروریات کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ساتھ رکھ لیے کہ نوکر ہے، مختلف کام ہے، راستے میں ضرورت پیش آتی ہے، پورے کے پورے 3 آدمی 75% تو ابوبکر رضی اللہ عنہ ہی ہوئے، اور ایک حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ وزن تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں پوری کائنات نہیں، لیکن عالم اسباب میں دیکھیے تو سارا کچھ وہی ہے۔ یہ اخلاقیات کی بلند ترین سطح ہے کہ جو محروم کرے عطا کر۔ سراقہ اس یعنی نیوز آف دا ڈے وہ تھی یہی، پورے مکہ میں کئی دن تک گونجتی رہی کہ گئے کہاں گئے کہاں گئے کہاں۔ مکہ اجڑ جو گیا، اب بھرے پورے شہر میں کئی 100 گھر خالی ہو جائیں تو آدمی آخر سوچتا تو ہے، اور تانتا بندہ ہوا ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کمال کی بات یہ تھی ایک کہ آپ کا نسب سارے عربوں کے قبائل میں تھا، کوئی آپ کے والد کے ساتھ جا کے مل رہا تھا چچا ہوا ہے، دادا کے ساتھ مل رہا تھا تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور باقی ہاشمی کا دادا ایک تھا، دادا کے پوتے تھے یہ، کوئی پردادا پہ، کوئی دوسری پشت، کوئی تیسری پشت، کوئی چوتھی پشت، اس طرح ملتے جاتے تھے۔ اور 9 پشتیں تو اسے ویسے ہی آتی، 10 پشتیں، اور وہ کون کس کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، اچھا یہ 10ویں دادے پہ جا کے ملتے ہیں ہم۔ اسی لیے تو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلایا اور فرمایا حسان میرے خلاف ایک قصیدہ کہا ہے اہل مکہ نے، اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ کہ اللہ کے رسول فکر ہی نہ کریں، میں اس کا جواب لکھتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسان ابوبکر سے پوچھ لینا، کیونکہ قریش کا کوئی خاندان ایسا نہیں ہے جو میرا نسب نہ ہو، میرا اس کا نسب ملتا نہ ہو، ایسے نہ ہو کہ اس کی توہین کرتے کرتے میری توہین ہو جائے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نصاب کو بہت جانتے تھے، تو وہ ہر آدمی کہہ رہا تھا ان 2 کو، اور انعام کتنے؟ 200۔ عام کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ
100 اونٹ مقرر کیے تھے کہ کوئی بھی ان کی خبر لے آئے تو 100 اونٹ، لیکن ابن قیم وغیرہ نے 200 اونٹ لکھے ہیں، کیونکہ ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 نفر ہیں، دونوں کی گردنیں آ جائیں، دونوں قتل ہو جائیں، پکڑے جائیں، 200 اونٹ کا لالچ عربوں کے لیے ایسے ہی ہے جیسے آج کل کوئی کہتے ہیں 200 مرسیڈیز دیں گے. تو من چلے کتنے ہوں گے کہ یار ایک مرسیڈیز کبھی نہیں دیکھی تو 200 مل جائیں. کسی نے کہہ دیا سراقہ سے، سراقہ اب آپ کبھی جائیں نا مکہ مکرمہ، وہاں قدید ایک جگہ لکھی ہوئی ہے، مدینہ منورہ کے سفر میں قدید کا بورڈ آتا ہے، یہاں ان کا قبیلہ. کسی نے کہہ دیا کہ میں نے اس طرح 2 آدمیوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، یا وہ 3 آدمی تھے، ان کو سراغ مل گیا. انہوں نے کہا اچھا، جھوٹ بولا، کہا نہیں نہیں فلاں فلاں ہوگا، تمہیں ایسی وہم ہوا. مجلس برخاست ہوئی، گھر گئے، کسی کو خبر نہیں، گھوڑا کھولا، بیٹھے اور چل. زندگی بدلنے کا وقت آ گیا کہ آج تو پتا پڑا، پانسا پلٹا، اور آج تو اس جوئے میں، گیم میں ہماری جی چلے گئے. جا لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار تھے، قرآن پڑھتے جاتے تھے، اور میں بار بار گھوم کے دیکھ رہا تھا کہ لوگ یہ کون آ گیا، یہ کون آ گیا. تو میں نے کہا اللہ کے رسول کی ایک آدمی آ گیا، تو پکڑ لے گئے، اطلاع پھیل گئی. سراقہ خود کہتے تھے کہ میں نے ترکش تھا، تیروں کا ڈبہ، اس میں سے تیر نکالا کہ میرا سفر کیسا ہے، اس پہ لکھا تھا نہ چاہوں. میں نے کہا سیزتی پھینک دیا، چل پڑا. پھر فال ہر مرتبہ نہ جاؤ، حتیٰ کہ میں نے جا کے گویا انہیں پکڑ کے قریب ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کے دیکھا اور فرمایا اللہ اسے گرا دے. کتنی دور تک آواز گئی ہوگی، آدمی سوچے نا، یعنی اتنے قریب تھے. آپ نے میں اللہ اسے گرا دے. پھر میرے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور میں گر گیا. پھر دوبارہ اٹھا اور چل پڑا. پھر تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اسے پکڑ لیا. کہتے ہیں میرے دیکھتے دیکھتے میرے گھوڑے کے پاؤں زمین پٹی اور دھنس گئے، اور پیٹ تک گھوڑا دھنس گیا. تو میں سہم گیا، میں سمجھ گیا کہ معاملہ اللہ کا ہے، کسی فرد کا نہیں. میں نے کہا آپ دعا دیں میں ٹھیک ہو جاؤں، میرا گھوڑا بچ جائے تو میں کسی کو میں آپ سے بات. دعا ہوئی، گھوڑا ٹھیک ہو گیا، قریب آیا تو میں نے اپنا تعارف کرایا، اور میں نے کہا آپ مجھ سے مدد لے لیں، میرا گھوڑا لے لیں، تیر لے لیں، آپ فرمائیں کوئی اور مدد. میں اپنے قبیلے کا تو میں کچھ نہیں، بس اتنا چاہیے کہ کسی کو خبر نہ کرنا. اصل چیز تو یہی تھی نا. تو میں نے عرض کیا میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، لیکن ایک کام آپ کریں، وہ یہ کہ آپ مجھے لکھ دیں کہ جس دن آپ حاکم بنیں گے، اقتدار آپ کے پاس آئے گا، مجھے کچھ نہیں کہا جائے. سوچ دیکھو بندے پہنچ گیا کہ یہ ہستی جو ہے اس کو شکست نہیں ہوتی. یہ آج بے سر و سامانی جو ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کہیں اور پہنچنے والا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منگایا ایک چمڑے کا ٹکڑا، اور بکر رضی اللہ عنہ اس کا لکھو میری طرف سے کہ اسے امان. چمڑے پہ لکھوایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا کہ سراقہ یہ امان ہے، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، لیکن وہ دن بھی کیا دن ہوگا جب شاہ ایران کے کنگن تم پہنو. یہ اتنی ناممکن پیشن گوئی ہے
جیسے کوئی کرزئی سے کہے کہ تم امریکہ کے صدر بن جاؤ، اتنی ناممکن بات کہ واپس چلے گئے۔ حنین کا غزوہ جب ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیرانہ سے تشریف لائے، جیرانہ پہ پھر راتوں رات عمرہ کر کے واپس تشریف لے گئے۔ اس موقع پہ آئے ہیں سراقہ، اور سراقہ نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عہد نامہ دکھایا، کہا اللہ کے رسول یہ مجھے امانت نے دی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کوئی بات نہیں فرمائی۔ تعاقب کیا تھا، ہمیں مارنے کے لیے آئے تھے، وہ تو اس وقت کو ٹال، استغفر اللہ، کوئی ایسا فرمایا ہاں ہاں کیوں نہیں، آج وعدہ پورا کرنے کا دن، بالکل آج امن کا دن، سراقہ بنا دی تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، تو مسلمان کا مسلمان۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب ایرانیوں کا مال غنیمت دیکھا تو 3 چیزیں نکلوا، پٹکا جو بادشاہ باندھتے تھے کمر میں، کنگن اور تاج، اور سراقہ کو بلا کے کہا کہ پٹکا باندھو، انہیں کنگن پہنا ہے، ان کا سراقہ ہاتھ اٹھاؤ اور اللہ سے دعا کرو، مانگو، اللہ کا شکر ادا کرو، کہو کہ شکر ہے اس پروردگار کا جس نے مجھے اس کے کنگن پہنائے ہیں جو اپنے آپ کو لوگوں کا رب کہتا ہے۔ ایرانی بادشاہ یہی کہتے تھے۔ یہ اخلاقیات کی اتنی بلند سطح ہے کہ بس انسانی اخلاقیات کیا ختم ہو جاتا ہے، جو محروم کرے میں اسے عطا کروں، کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ تم نے پہلے میرے ساتھ کیا کیا ہے، تم کیا کرو، کوئی بات ہی نہیں۔ اور جو ظلم کرے میں اس کے ساتھ نیکی کروں، یہ یک طرفہ اخلاقیات ہے، انسانی اخلاقیات۔ اس مقام پر پہنچنا کہ اس نے مجھ پہ ظلم کیا تھا لہٰذا آج بدلہ تو لینا ہی ہے، کچھ نہیں۔ انسان ہمیشہ اپنی ذات کو نظریے سے الگ کر کے سوچتا رہے، پھر ٹھیک رہتا ہے۔ میری توہین کی تھی نا، کوئی بات نہیں، ہو گئی، کاز مقصد اس گھر کو چلانا ہے، اس خاندان کو چلانا ہے نا، اس میں اس کو معاون ٹھہرانا ہے، اس کے ساتھ مل کے چلنا۔ میں گھر گیا تھا، نہیں پوچھا کھانا کی، کوئی بات نہیں، اجتماعی طور پہ فیصلہ، اس میں ساتھ۔ انسان جب تک معاشرتی سطح میں اپنی ذات کی قربانی دے کر اوپر نہیں اٹھتا، ادارے کبھی نہیں چلتے۔ اس لیے ہمیشہ معاشرتی سطح میں اگر کوئی زندگی میں کام کرنا ہو نا تو اپنی ذات کو مٹائے، ختم کرے اس جھنجٹ کو، اس مسئلے کو، کرنا سوچتا رہے گا اس نے یہ کہا، میں نے یہ جواب دیا، اس نے یہ الزام لگایا، اس نے یہ کہا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ ساری صلاحیتیں برباد ہو کے ہو جائیں گی، کام کچھ نہیں زندگی میں ہونے کا۔ عورتوں کی تو پھر مجبوری ہوتی ہے، مردوں کی کیا مجبوری ہوتی ہے، انہوں نے تو پھر بیٹھ کے باتیں کرنی ہوتی ہیں، خاندان ہوتا ہے، اٹھتے ہیں، غیبتیں، یہ چیزیں۔ اس سے بلند تر ہو کے فیصلہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کی بات کہا، اللہ نے مجھے کہا ہے، امرنی ربی، میرے پروردگار نے 3 چیزوں کا حکم دیا ہے، ظلم کرے میں معاف کر دوں، جو محروم کرے اسے عطا دوں، اور جو مجھے رسوا کرے میں اس کو عزت دوں۔ اتنی بڑی یہ چیز ہے کہ یہ وہی شخص کر سکتا ہے یا کہہ سکتا ہے جس کا نفس بالکل روندا ہو، وگرنہ انسان ہے،
ذہن میں تو آتا ہے کہ اس نے فلاں موقع پہ یہ کہا تھا، فلاں موقع پہ یہ کہا تھا۔ اظہار کبھی کرتا ہے اپنے بچوں سے تعلیم کی غرض سے، بیٹے یہ ہے اس کا کردار اور یہ ہے میرا کردار، تاکہ بچے سیکھیں کہ کردار کی بلندی کیا ہوتی ہے۔ اور کتنے ہی اللہ کے بندے ذکر ہی کبھی نہیں کیا کہ کیا ہوا تھا اور کیا نہیں ہوا، تذکرہ ہی کوئی نہیں۔ بڑے کام کی بات ہے، یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ کے جو بندے اخلاقیات کی اس سطح پہ ہوتے ہیں نا، ان کے متعلق یہ سوچنا کہ اب میرے خلاف یہ کہہ رہے ہوں گے، اب میرے خلاف، ان کو پرواہ ہی نہیں ہوتی، وہ سرے سے ذکر ہی نہیں کرتے، تذکرہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں منہ لگ کے کام کرو، اپنے ہی کام نہیں نبیڑے جاتے تو تمہارا ذکر کام سے۔ ہم نے کئی دوستوں سے کہا، ہم نے کہا ہمیں تو محبت نبھانے کا وقت نہیں ملتا۔ کئی جگہ ایسی ہیں جہاں جانے کو جی چاہتا ہے، سفر کو جی چاہتا ہے، جا کے ملیں کبھی۔ ہم نے کہا حیرت ہے ان پہ جنہیں نفرتیں نبھانے کا وقت مل جاتا ہے، ہمیں تو محبت نبھانے کا وقت نہیں ملتا، نفرت کے لیے کہاں سے ٹائم نکالتے ہیں۔ محبت کا نباہ نہیں ہوتا۔ بیٹا ہے، بیٹیاں ہیں، بہنیں، بھائی، بھتیجے، بھانجے، دوست، آدمی تعلقات کو دیکھے نا، کہ فلاں کے گھر جاؤں، فلاں کا حال پوچھ لوں، کیسی خوشی ہوگی۔ نعمت غیر مترقبہ، عید کا دن ہے کسی کے ہاں آپ چلے جائیں، ایسی خوشی ہوتی بعض دوستوں کو، آدمی کہتے ہیں یار ٹائم ہی نہیں ملتا، کدھر جاؤں۔ ان میں جو نفرتوں کے لیے وقت نکال لیتے ہیں پھر کمال ہی کرتے ہیں، پتہ نہیں کیسے۔ کھانا لگ گیا۔ اس لیے ہمیشہ اخلاقیات کی بلند ترین سطح نظریات کا بننا ہے، اس پہ طے کر لے کہ جو بھی میری توہین کرے گا میں کبھی اس کا نوٹس نہیں دوں، بس۔ جب یہ طے کرے گا تو اللہ ایسے مواقع پیدا کرے گا، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ طے کر لیا ہے تو اب امتحان نہیں ہوگا، امتحان آئے گا اگلے ہی دن، این ممکن ہے اس دن شام کو ہی امتحان ہو جائے، پھر کدھر جائے گا؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ۔ کیا اتنا آسان ہے کہ لوگوں نے کہا کہ آمنا، ہم ایمان لائے، احسب الناس ان یقولوا، کیا کافی ہے کہ لوگ یہ دعویٰ کریں کہ وہ ایمان لائے اور ان کی کوئی آزمائش نہیں ہوتی؟ وَلَيَعْلَمُنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اور جو اپنے دعوے میں سچے ہیں اللہ انہیں نکھیر دے گا، الگ کرے گا، اور اللہ انہیں بھی ہٹا دے گا، نکھیر دے گا جو منافق ہے۔ دعویٰ دلیل مانگتا ہے، اور جو سر اٹھاتا ہے کچل دیا جاتا ہے۔ دعوے کو دلیل چاہیے، طے کرے، پھر اس کے بعد روندا جائے، دلیل فراہم کرے اپنے دعوے کی، پھر جا کر کہیں عزت ملتی ہے۔ اللہ کا عمومی طور پہ طریقہ یہ ہے کہ جس آدمی کو جس فیلڈ میں اس نے عزت دینی ہوتی ہے اسی فیلڈ میں پہلے اسے رسوا کرتا ہے، بس اسی فیلڈ میں رگڑا لگتا ہے، اسی فیلڈ میں تنزلی ہوتی ہے، اسی فیلڈ میں لوگ کہتے ہیں مارا گیا، پھر خدا اسی دانے سے درخت پیدا کرتا ہے۔ یہ ہوتا ہے، یہ جو زوم ہوتا ہے نا انسان کا کہ پکی پکائی مل جائے، کی پکائی گئی ہوئی۔ ایک صاحب تصوف اور ان چیزوں کو بہت آسان
बेईमाना समझते थे कि कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो वो रायपुर चले गए। रायपुर वो एक दिन रहे, तो रायपुर का रहना मुस्तकिल मुजाहिदा था। कोई नहीं पूछता था, एक रोटी मिलती थी 24 घंटों में, खानी है तो खाओ, नहीं खानी तो घर जाओ। और वो भी कभी सिकी हुई होती थी एक तरफ से, कभी ऐसे भी नहीं होता। बड़ा मुजाहिदे का। तो उसने कहीं कह दिया कि यहाँ तो, उसे मैं वापस चाहता हूँ, तौबा, तो यहाँ तो चक्की पीसनी पड़ती है। तो हजरत तक बात पहुंची। रायपुरी रहमतुल्लाह ने शाम की मजलिस में फरमाया कि लोग समझते हैं कि रायपुर में कोई पकी पकाई रोटी है, वो आएंगे, मैं रखूंगा और वो खा लेंगे। और फिर कहते हैं कि वहां तो चक्की चलानी पड़ती है, पीसना पड़ती है। तो हजरत रहमतुल्लाह ने फरमाया, पीसना कहाँ से पड़ता है, चक्की कहाँ चलानी पड़ती है? वो तो सबसे पहले अपने घर से दाने लाने पड़ते हैं, फिर साफ करने पड़ते हैं, फिर चक्की में डलते हैं और पिसते हैं, और फिर उसके बाद उससे रोटी बनती है। और रोटी खाकर अगर हजम हो जाए ना तो फिर रायपुर आता है, वगरना मैदा अगर बजाय हजम करने के उगल दे तो सारी घी कढ़ाई पे पानी पीती है। ये भी होता है। वैसे ही बात याद आई, चलो छोटी सी बात है कि शायद किसी के काम आए। थानवी रहमतुल्लाह खुलफा में मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह थे। थानवी रहमतुल्लाह ऐसी बातें बहुत कम किसी से, वो आते ही नहीं थे इस तरह। एक दिन फरमाया, मुफ्ती साहब आप अमृतसर से जब चलते हैं ना तो आपका नूर यहाँ खानकाह पे पड़ता है, मुझे पता चल जाता है आप आ रहे। हजरत ऐसी बातें नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। मुफ्ती साहब की एक टांग डॉक्टर्स ने उसे अलग कर दिया, जिससे तो कश्मीर तशरीफ ले गए। एक कर्नल साहब के बहुत चाहने वाले थे, सफर किया। एक साहब जो उनके कर्नल साहब के भांजे थे, उन्होंने खुद हमें सुनाया, कहने कि मैं सब बहुत छोटा था, बच्चा था, लेकिन समझ थी कि क्या हो रहा है। तो मुफ्ती साहब माजूरी के हाल में बैठे थे, सफेद कपड़े पहन रखे थे, और जो आर्मी का असूल है उसके मुताबिक, उस उसूल के मुताबिक रनर या जो भी उसे कहें, वो चाय लाया, और चाय की प्याली इत्तेफाक ऐसा कि ट्रे उससे छूटी और मुफ्ती साहब पे गिर गई। गर्म चाय, कपड़े सब खराब, और मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह बिल्कुल चुप, और बाकी चाय जमीन पे गिर गई। कर्नल जो थे उनकी तो सिट्टी गुम हो गई कि हुआ क्या। हज़रत ने इशारे से रोक दिया कि कुछ ना। फिर कुछ देर या काफी देर चुप रहे, फिर फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। कहते कर्नल का गुस्सा तो मामू को पता नहीं कैसे ठंडा हुआ, क्या हुआ, लेकिन उन्होंने पूछा, उनका हजरत ये अल्हम्दुलिल्लाह आपने कहा कि क्यों? फरमाया, कर्नल साहब मैंने सोचा कि ये चाय नसीब में नहीं थी, इसका एहसान है जो पहले गिरा दी। अगर पीता और फिर कै होती और निकलती तो कितनी तकलीफ होती है। अल्हम्दुलिल्लाह इसने सही किया। ये सोच है।
اتنی بلند سطح پہ انسان سوچ سکتا ہے جب تک کہ اپنا نفس مٹا ہوا ہے، جب تک کہ مکمل طور پہ میں سے دستبرداری نہ ہو، نہیں سوچ سکتا، سوچ ہی نہیں سکتا۔ عمل تو بہت دور کی بات ہے، سوچ نہیں سکتا۔ اس لیے جو اللہ کے بندے نفس سے دستبردار ہو جاتے ہیں نا، سالہ سال اپنے لیے کچھ نہیں، یہ چیز ہوتا ہے۔